سیدنا عثمان کا حیا نہ کرے؟ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، او مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ حضرت عثمان غنی، ان نوجوانوں سنو، خوبصورتی تو شرم و حیا ہے، خوبصورتی تو تمہارے سمٹے ہوئے لباس میں ہے، خوبصورتی تو تمہارے جھکی جھکی نظروں میں ہے، خوبصورتی تو تب آئے گی جب تمہارے وجود میں، آنکھ میں، نظر میں حیا آئے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حسن وہ ہو جسے کوئی دیکھے تو دیکھتا رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ذرا مزاج شرم و حیا والا ہو، طبیعت ذرا ٹھہری۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا اخلاق سنورتا، اس سے نورانیت۔ صاحب امام طبرانی نے لکھا ہے، حضور گئے حضرت عثمان غنی کے گھر، تو محبوب کی شہزادی حضرت رقیہ حضرت عثمان غنی کا ساتھ ہو رہی، اپنے شوہر کے بال دھو رہی، اور محبوب نے دیکھتے پتہ کیا فرمایا؟ یہ دیکھو، میں کہا کرتا ہوں شوہر کی عزت نہ بہو کو نہیں بیٹی کو بتانی چاہیے۔ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ جو حدیثیں بیٹی کو یاد کرانی چاہیے تھی وہ بہو کو کرا رہے ہو۔ آپ جب یاد کرائے گا نا خاوند کا احترام اپنی بیٹی کو، وہ جلدی راسخ ہوگا، جلدی۔ لیکن ہم وہ باتیں بہو سے کر رہے ہیں جو بیٹی سے کرنی چاہیے تھی۔ بہو کو بھی بتائیں، لیکن زیادہ ضروری تو بہن اور بیٹی کو بتانا۔ نبی پاک تشریف لے گئے، جناب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عثمان غنی کی زلفوں کو، بالوں کو دھو رہی تھی، حضور اندر تشریف لے گئے، جھٹ سے وہ اٹھی تو محبوب نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے، بیٹا اس کے ساتھ، اپنے خامد کے ساتھ ہمیشہ اس نے سلوک کرتی رہے۔ اس کا مطلب ہے بیٹی کو بھی کہنا پڑتا ہے خامد سے اس نے سلوک۔ یہ تبانی میں لفظ موجود ہے۔ فرمایا اپنے خامد سے، ابو عبداللہ سے اس نے سلوک کرنا۔ حضور فرمانے لگے، میرے صحابہ میں جو میرے اخلاق کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے نا، جس نے میرے اخلاق کو سب سے زیادہ اپنایا ہے، وہ سیدنا عثمان غنی ہے۔ سب سے زیادہ میرے اخلاق کو انہوں نے اپنایا۔ حضرت عثمان غنی کا اخلاقی مزاج، ان کی شرم و حیا، ان کا دھلا ہوا لہجہ۔ جوانوں باتیں سوچ کے کیا کرو یار، جملے غور کر کے بولا کرو۔ ہر وقت ہنسنا ہنسانا ضروری تو نہیں، ہر وقت طنز و مزاح کے مزاج میں رہنا کوئی ضروری تو نہیں، ورنہ تو سنجیدگی چلی جائے گی۔ جب غیر سنجیدہ آدمی سنجیدہ بات بھی کرے تو لوگ قبول نہیں کرتے، کہتے بندے غیر سنجیدہ ہے۔ جب آپ غیر سنجیدہ ہو جائیں گے، آپ کی کوئی وفاداری نہیں رہے گی، ماحول کے اندر کوئی چیز نہیں رہے گی۔ اور میری سوسائٹی میں جس چیز کو سب سے زیادہ خراب کیا گیا وہ یہ وفاداری ہے۔ زو مانے جملے، ایسی باتیں جو کبھی بھی کوئی نفیس آدمی اپنی سوسائٹی میں کرنا پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ آج میڈیا پہ بھی سب سے زیادہ وہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں جس میں طنز و مزاح ہے، شغل ہے۔ اور میں تو کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، دینی ماحول کے اندر ایک شخص جس کے نام کے ساتھ مولانا اور مولوی اور کیا کچھ لکھا جاتا ہے، اور ساتھ لکھا ہوا ہے فنی مولوی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں ممبر و محراب کے ساتھ؟ وہ کس نے اجازت دی ہے اس طرح کی گفتگو اسٹیج پہ لانے کی؟ قوم کے بچوں کو آپ کیا سبق پڑھا رہے ہیں؟ یہ کون سا درس دے رہے ہیں؟ یہ سنجیدگی، وقار، وزاداری، یہ شرم و حیا سے پیدا ہوتی ہے۔ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، میں نے حضور سے کوئی سوال پوچھنا تھا، لیکن میری طبیعت نہیں اجازت دیتی تھی کہ میں حضور سے وہ بات پوچھوں۔ میں نے ہفتوں انتظار کیا کہ کوئی اور آئے، آ کے حضور سے وہی والا مسئلہ پوچھے اور میری بھی مشکل آسان ہو جائے، میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ کہتے ہیں ہفتوں کے بعد کوئی آیا، اس نے آ کے سوال پوچھا، تو جو میں پوچھنا چاہتا تھا میرا مسئلہ بھی حل ہو۔ خدا را، کچھ ضروری تو نہیں جو بات منہ میں آئے گی آپ وہ کاری دیں گے، جو آپ کو خیال آیا وہ آپ بول ہی دیں گے، جو آپ کا من چاہے گا آپ کہہ دیں گے۔ یہاں تو سیدنا ابو ہریرہ جیسے لوگ جو حافظ الحدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی پاک نے مجھے علم کے 2 برتن دیے، ایک کھلا ہے، دوسرا نہیں کھولوں گا ورنہ گلا کاٹ دیا جائے۔ جب اتنے بڑے بڑے لوگ محتاط ہیں
تو باقی کسی کو کیسے اجازت ہو گئی؟ جو منہ میں آئے آپ کہیں گے، اور آپ دیکھیں گے نہیں ماحول کیسا ہے، منصب کیسا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں لوگوں، جس دن کا میں نے اپنا یہ ہاتھ حضور کے دست پاک میں دیا، یہ اپنا سیدھا ہاتھ جس دن سے حضور سے بیعت کی ہے، اس کے بعد میرا حال یہ ہے کہ لے سجنا اساں توڑ دی بھائی۔ فرماتے ہیں جس دن کی حضور کے ہاتھ میں دی ہے، پھر کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی یہ ہاتھ نہیں لگایا، کبھی نہیں لگایا۔ اور یہ دعویٰ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ فرماتے ہیں برائی اور بے حیائی اس کا خیال دور اسلام تو کیا، فرماتے ہیں دور جاہلیت میں بھی عثمان کو کبھی نہیں آیا، کبھی خیال بھی نہیں آیا۔ یہ گندگی ہے تو میں نے اسے گندگی ہی جانا، اسے کبھی قریب آنے۔ آپ اگر اپنے ذہن کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ان واہیات چیزوں سے، ناپاک چیزوں سے، غلیظ چیزوں سے اپنی نظر کو، اپنی آنکھوں کو بچانا پڑے۔ اس لیے کہ جب یہ مزاج اس طرح کا ہو جاتا ہے، پھر سارا دن وہی سوچیں غالب رہتی، آپ سے کمزور ہونے لگتے۔ انسان کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ بھی بھولنے لگتا ہے، نسیان غالب آنے لگتا ہے۔ جب ذہن، آنکھیں، دل پاک ہوتا ہے، امام شافعی فرمایا کرتے تھے علم اللہ کا نور ہے، پاک جگہ بھی رکھا جاتا ہے، پھر انسان کو وہ توانائی نصیب ہوتی۔ تو حضرت عثمان غنی سے ہم نے یہ ضرور سیکھنا ہے، ہم نے اپنی گفتگو کو پاک کرنا ہے، نظروں کو پاک کرنا ہے، لہجوں کو پاک کرنا ہے، نظریں جھکا کے رکھنی ہے، اپنے ماحول کے اندر وہ خوبصورتی لانی جو ہمارے جوانوں کا زیور ہوتی تھی۔ ان کو مل کے، ان کو دیکھ کے قرون اولیٰ کے لوگ یاد آیا کرتے۔ دوسری بات، بڑی سخاوت کی حضرت عثمان غنی۔ رب پتہ کیا فرماتا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے نا، اس میں سے میری راہ میں خرچ کرو۔ دیا کس نے؟ اللہ نے۔ بول کے بتائیے۔ پہلے اللہ نے پوچھا ہے کہ تو اس قابل ہے کہ نہیں؟ اس نے تو کرم سے دے دیا۔ اگر عدل سے دیا جاتا تو ہم اس قابل تھے، ہمیں ملتا۔ تو جب اس نے دیا ہے تو پھر اس کی مخلوق میں خرچ بھی تو کرنا چاہیے۔ محبوب نہ بس ہلکا سا اشارہ کرتے، جیسے اسرا کے لیے مال چاہیے، عثمان غنی تڑپ تڑپ کے اٹھتے، حضور میرا 100 اونٹ کر لیں، حضور میرا 200 کر لیں، یا رسول اللہ 300 کر لیں۔ پھر کبھی جھولی بھر بھر کے پیسوں کی لا کے حضور کی مقدس گود میں ڈالا۔ حضور نے اشارہ کیا مسلمانوں کو کنویں کی ضرورت ہے، منہ مانگی قیمت پر کنواں خریدا۔ عثمان اتنے کا تو ہے ہی نہیں، تو گویا عثمان زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے کنویں کی قیمت تو نہیں، میں تو مدینے والے کی زبان کی قیمت ہے، میں تو صدا کو دیکھ رہا ہوں، رضا کو دیکھ رہا ہوں کہ حضور نے زبان نور سے نکالا چاہیے۔ کنویں کی قیمت کون دے رہا ہے؟ امیرو، تمہیں رب نے اپنے فضل سے دیا ہے، دیکھنا تمہاری گلی میں بھوکا کوئی نہ سو جائے۔ اتنے بڑے لفظ آپ کو نہیں ملیں گے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا، رب فرمائے گا قیامت کے دن کہ میں بھوکا تھا تو نے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے روٹی نہیں دی، مجھے کپڑوں کی مالک تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو اللہ فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں غریب بستا تھا، ہم بڑے بہانے کرتے ہیں، یہ کماتے نہیں، یہ کام نہیں کرتے، یہ او میرے بھائی سن، محنت سے نہیں ملتا، خدا کے فضل سے ملتا ہے۔ تو جو کامیاب ہو جاتا ہے وہ دوسروں کو لیکچر دے دے کے مار دیتا ہے۔ تو خدا کے بندے تجھے اللہ نے دیا ہے تو تو بانٹ، آگے تقسیم کر۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ، ایک صحابی قرضہ لے گئے 500 دینار کا، واپس کرنے آیا تو عثمان غنی کہنے لگے تو واپس کرنے آیا، میں نے تو دے دیا ہے۔ حضور کا صحابی جان کے نسبت مصطفیٰ سمجھ کے دے دیا سو دے دیا۔ اس میں واپسی والی کون سی چیز ہے؟ اپنی مزاج کو سخاوت والا بنائیں، طبیعت کو نہ سمجھ آئے پھر ان صحابہ کو پڑھیں جنہوں نے صبح سے لے کے زور تک مزدوری کی اور 1 کلو کھجوریں ملی تو وہ بھی لا کے صدقہ دے دیں۔ نبی پاک نے تو یہاں سے سخاوت شروع کرنے کا، ہم تو کہتے ہیں نا کروڑوں ہوں گے تو کریں گے، حضور نے یہاں سے سخاوت شروع کرنے کا کہا ہے۔ فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ، چاہے کھجور کا 1 ٹکڑا خیرات کر کے بچ جاؤ۔ حضور نے تو یہاں سے سخاوت شروع کرنے کا کہا ہے۔ فرمایا گھر میں گوشت پکاؤ نا،
تو شوربہ زیادہ کر لیا کرو، اپنے پڑوسی کو بھی دے دیا کرو۔ شوربے کی ایک پیالی سے سخاوت کرنی ہے، لہذا اس کو صرف امیروں پر، بہت امیروں پر لاگو نہ کرو۔ جو جتنا کر سکتا ہے، جس حیثیت میں ہے، یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر۔ غم حیات کے ماروں کا احترام۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 50 سال پڑھایا۔ یہ بزرگوں کے جو تجربات ہوتے ہیں، حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا ہم نے تجربوں کی قیمت دی ہے، تمہیں قیمت نہیں دینی پڑے گی، مفت لے لو ہم قیمت دے کے یہاں تک آئے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی 50 سالہ مطالعہ کا، پڑھنے پڑھانے کا، سیکھنے سکھانے کا نچوڑ بیان کرتے، فرماتے میں نے 50 سال پڑھایا ہے، لوگوں میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ رب سب سے جلدی اس بات سے راضی ہوتا ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلائے۔ غم حیات کے ماروں کا احترام کرو، غم حیات کے ماروں کا احترام کرو۔ گھوڑا باغ کو دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، حلقہ احباب میں دیکھیں، حلقہ اثر میں دیکھیں، غور کریں میں اور آپ کہاں کسی کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات، سیدنا عثمان غنی کی زندگی میں جو آپ کو بڑی تازہ ملے گی وہ ہے حضرت عثمان غنی کا عشق رسول۔ 2 دفعہ حضرت عثمان صرف ذوالنورین ہی نہیں، صرف نور ہی 2 نہیں ملے، ان کو بشارتیں بھی کئی ملی، انہوں نے ہجرتیں بھی 2 کی ہیں، حبشہ کی جانب ہجرت کر کے گئے، اور نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی جناب رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ گئیں۔ جب بھی کوئی حبشہ سے آتا جاتا حضور پوچھتے میرے عثمان کا کیا حال ہے، میری بیٹی رقیہ کا کیا حال ہے۔ ایک خاتون نے کہا یا رسول اللہ وہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے، تو محبوب نے پتہ کیا فرمایا، یہ اعزاز دیکھو حضرت عثمان غنی۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے جناب لوط علیہ السلام کے بعد عثمان غنی اور رقیہ، ان کے بعد یہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے میاں بیوی نے رب کے راستے میں ہجرت کی ہے، ان کے بعد یہ لوگ۔ حضرت عثمان غنی دیکھو نا، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں چوتھا مسلمان ہوں، مجھ سے پہلے 3 لوگوں نے کلمہ پڑھا، والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ ان لوگوں میں سے جو اللہ کے قرب والے، مالدار آدمی تھے، وزادار تھے، بڑے لوگوں میں گردانے جاتے تھے، لیکن جب ان کی شعور کی آنکھیں کھلی انہوں نے ضمیر کی بھی کھول دی۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا ادھر مکہ کیا کہتا ہے، ادھر مکے کے لوگ کیا کہتے ہیں، اس چوک میں کیا باتیں، انہوں نے کہا مجھے سمجھ آ گئی ہے حضور حق اور سچ ہیں، فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اور حضور سے محبت کا یہ عالم تھا سیدنا عثمان غنی کا۔ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی نا، نبی پاک علیہ السلام جب حدیبیہ کے لیے، یہ حدیبیہ بھی ذی قعدہ میں ہوا ہے، یہ ذی قعدہ کے بالکل ابتدائی ایام تھے جب محبوب نے 1400 صحابہ کو لے کے احرام باندھا تھا عمرے کا، اور فرمایا عمرہ کریں گے، کفار نے روک لیا، مقام حدیبیہ پہ ٹھہر گئے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ وہاں سے کئی لوگ آئے، انہوں نے جا کے بتایا کہ مسلمانوں کے پاس تو ایک تلوار ہے، وہ تو لڑنے آئی نہیں، تو عمرہ کرنے آئے ہیں، لیکن وہ ہٹ دھرمی پہ تھے، سارے لوگ کعبے آئیں گے پر نبی پاک کو اور صحابہ کو نہیں آنے دیں، ڈٹ گئے۔ مشورہ ہوا کہ 1400 صحابہ کی ترجمانی کرنے کے لیے نبی پاک کا سفیر بن کے کون جائے گا؟ تو حضرت عمر نے اٹھ کے کہا حضور عثمان غنی سے بہتر بندہ کوئی نہیں، ان کو بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے، یہ وزادار ہیں، معاملہ فہم ہیں، تدبر والے۔ اور وہاں مکہ میں جو ان کا روب رہا ہے، جو ان کی سرداری رہی ہے، وہ بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حضرت عثمان غنی جائیں۔ حضور نے جناب عثمان کو بھیجا۔ یہاں سے جو لوگ، یہ جو بیت اللہ شریف کی حاضری ہے، روضہ رسول کی حاضری ہے نا، یہ بہت بڑی خواہش ہوتی ہے بندہ مومن۔ اے ربی جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں، رب جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے ایک کروڑ جنہاں نے ویکھیا نہیں، ایک کروڑ دوبارہ جامن لے۔ یہ جس کو تڑپ لگ جاتی ہے نا، اس کا بھی اپنا ذائقہ ہوتا ہے۔ اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں،
صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں، کچھ لمحے سلامی کو ٹھہرا ہوں مواجہ پر، پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں۔ ہر سال سلامی کو سرکار بلا لیجئے، یہ عرض بھی کار آیا سرکار کے قدموں میں۔ اب مسلمانوں میں تڑپ تھی، 6 ہجری میں رسول پاک 6 سال کے بعد گئے تھے اور طبیعتیں بے چین تھی۔ کعبہ کی زیارت، حضور نے خواب دیکھی میں عمرہ کر رہا ہوں، صبح فرمایا چلو، تیاریاں شروع ہو گئیں۔ حضرت عثمان غنی کو جب بھیجا نا، عثمان غنی تشریف لے گئے مکہ میں، تو پیچھے سے وہاں پہنچتے ہی اب آنکھوں میں چمک تھی، بیت اللہ کو دیکھا تو ان کی کیفیت ہی کچھ اور ہو گئی عثمان کی۔ ابو سفیان نے پتہ کیا کہا؟ آپ کی توجہ ہے میری بات؟ سبحان اللہ! اللہ کرے آپ کو بھی اتنا لطف آئے جتنا مجھے آئے، اللہ کرے اس سے کئی گنا زیادہ ہے آپ۔ کیا ان لوگوں کی جن کی باتوں میں اتنا مزہ ہے وہ لوگ کتنی شانوں والے ہو، ان کی باتیں تو اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہیں۔ حضرت عثمان غنی سامنے بیت اللہ، یہ ذرا غور کرنا، سامنے خانہ کعبہ ہے۔ ابو سفیان کہنے لگے عثمان وہ بیت اللہ شریف ہے، آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، احرام کی پابندیاں بھی آپ پہ، اور آپ کی آنکھوں کی چمک اور بیت اللہ کو تڑپ سے دیکھنا بتاتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا شوق ہے۔ آپ کعبے کے پھیرے بھی لگا لیں، طواف بھی کر لیں، صفا مروہ کی سعی بھی کر لیں، حجر اسود کا بوسہ بھی لے لیں، آب زمزم بھی پی لیں، سامنے کعبہ ہے۔ اور ساتھ ابو سفیان کہنے لگے، چونکہ بھی مسلمان نہیں تھے، کہنے لگے ہم نبی پاک کو نہیں کرنے دیں گے، یہ ہم نے طے کر لیا، حضور کو نہیں، آپ نے کرنا ہے تو کر لے۔ حضرت عثمان غنی نے اپنی جھکی ہوئی نظریں یوں اٹھائیں، فرمایا میں اور حضور کے بغیر طواف کروں، میں اور نبی پاک کے بغیر صحیح کروں، نماز پڑھا کہ میں تیول ویکھاں، میں کعبہ بھول گیا آئی، اور نماز پڑھا کہ میں تیول ویکھاں، میں کعبہ بھول گیا آئی، اے بھول گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں، اکو یار دا فکر پہ آئی۔ یہاں بولے ہیں نا فاضل بریلوی، یہ کبھی آپ منظر دیکھیں نا، بندے نے حج کیا ہوا مدینے جا رہا ہو، عمرہ کیا ہوا مدینے جا رہا ہو، اور اسے کوئی آواز دے کے کہے حاجیو آؤ، وہ وہاں جو لطف آتا ہے نا اس خاص موقع پر، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، تم کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ عثمان سامنے کعبہ ہے، فرمایا نا بھئی، محبوب کے بغیر اور کعبے کا طواف، نماز پڑھاں کہ میں تیمل ویکھاں، میں کعبہ بھول گیا، بھول گئیاں سب صوم صلاتاں، اکو یار دا فکر پہ آئی۔ اور دوسری جانب کیا کیفیت ہے؟ یہ عشق سیکھ لو سیدنا عثمان، یہ ادب سیکھ لو سیدنا عثمان غنی سے۔ دوسری جانب کیا کیفیت ہے؟ ایک صحابی نے کہا عثمان خوشبخت ہے نا، وہ کعبے کے نظارے کرتے ہوں گے، طواف کرتے ہوں گے، سعی کرتے ہوں گے، آب زمزم پیتے ہوں گے، حجر اسود کے انہوں نے بات کی تو ادھر سے جو سند جاری ہوئی وہ بھی بڑا عروج ہے۔ محبوب نے نظر اٹھا کے دیکھا، فرمایا میرا عثمان اور میرے بغیر طواف، میرا عثمان اور میرے بغیر سعی، میرا عثمان اور میرے بغیر حجر اسود کے بوسے، یہ کیسے ہو؟ نماز پڑھا کہ میں تیمل ویکھاں، میں نو کعبہ بھول گیا آئی، بھول گئی یعنی سب صوم صلاتاں، اکو یار دا فکر پہ آئی۔ حضرت عثمان غنی لوٹ آئے سفارت کر کے، کسی نے پوچھا فوراً سوال، عثمان طواف کر لیا، صحیح کر لی؟ حضرت عثمان کہنے لگے کمال کرتے ہو، صحیح اور حضور کے بغیر، طواف اور حضور کے بغیر، احرام باندھے، یہ ہم نے آخر کہیں سے تو لیا ہے نا، یہ ذوق یہ کہیں سے تو لیا ہے نا، آخر ذوق یہ باتیں کہیں سے تو آئی ہیں نا، اس کی اصل کہیں تو موجود ہے نا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میری بات کو سمجھے، بندے نے احرام باندھا ہو، آیا بھی بیت اللہ کے نیچے سے ہو اور اسے موقع بھی مل رہا ہو، احرام کی پابندیاں بھی ہو، پھر بھی وہ نہ کرے تو معنی اس کا یہ بنتا ہے
کہ دنیا میں جو پہلا درجہ ہے وہ ادب رسول کا ہے اور عشق رسول کا ہے. عبادتوں میں پہلا درجہ یہ ہے، پہلا وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا. آپ سمجھیں اس مفہوم کو. اب جب حضرت عثمان ابھی وہی تھے نا بیت اللہ میں، تو پیچھے سے خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. جب حالات خراب ہوتے ہیں تو خبریں بھی بڑی جلدی، افواہیں بڑی جلدی پھیلتی ہیں. خبر پھیل گئی جناب عثمان کو شہید کر دیا گیا. نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو، ہم ڈٹیں گے، عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. ڈٹ جاؤ سب، یہاں سے ہلیں گے نہیں. 1400 سے لے کر 1500 صحابہ حضور کے ہاتھ پر نئے سرے سے بیعت کر رہے ہیں. کس بات کی؟ جناب عثمان غنی کی عظمت کی، کہ ہم ان کے لیے کھڑے ہوں گے. 14-15 سے چھوٹی بات ہے. فرمایا یہاں رکیں گے، ثابت قدم رہنے کی بیعت کرو. اور صحیح حدیث میں موجود ہے موت پر بیعت کرو. کیوں؟ ان کی ضرورت کیسے ہوئی عثمان غنی کو روکنے کی اور شہید کرنے کی؟ اور جب وہ 1400 لوگ حضور کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے تو رب کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. فرمایا تحقیق اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا محبوب جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے ہیں. اللہ کو راضی ہو گیا. اور جب بیعت ہو رہی تھی تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں محبوب نے فرمایا چونکہ عثمان نہیں ہے، یہ عداوت آتی ہے کہ حضور کو خبر دی کہ وہ زندہ ہے. فرمایا چونکہ عثمان نہیں ہے اور عثمان کی بیعت بھی کرنی ہے تو محبوب فرمانے لگے یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، لو میں عثمان کی بیعت بھی کرتا ہوں. یہ حضرت انس کے جملے ہیں، جناب انس بن مالک کے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس وقت حضور کہہ رہے تھے نا یہ میرا ہاتھ نہیں عثمان کا ہاتھ ہے، سیدنا عثمان غنی کا ہاتھ اس وقت دنیا کے ہر انسان کے ہاتھ سے افضل ہو گیا. اسے نبی پاک نے اپنا دست مبارک کہہ دیا. تو حضرت عثمان غنی کی عظمتیں، ان کی بلندیاں، ان کی شانیں، ان کا مرتبہ. میں بات ختم کرنے لگا تھا، میرا مضمون مکمل ہو گیا، لیکن مجمع الزوائد کی ایک روایت بڑی انوکھی ہے. حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا دل کر رہا ہے کسی صحابی سے بات کروں. کبھی بندے کا دل نہیں کرتا کہ کوئی اپنا ملے. دل کردا ہے ہن سامنے ہوئے کہ میں کوئی درد پرانا چھیڑا. میرا دل کر رہا ہے کسی صحابی سے بات کروں. تو سیدہ عائشہ قریب تھی، فوراً کہنے لگی حضور ابو بکر صدیق کو بلاؤ. بیٹی نے تو باپ کی بات ہی کرنی ہے نا. یا رسول اللہ جناب صدیق کو تو حضور فرمانے لگے نہیں جی نہیں رہنے دیں. آج کچھ طبیعت مبارک میں اور بات ہے نا. حضرت جناب حفصہ کہتی میں نے جلدی سے عرض کی یا رسول اللہ سیدنا فاروق اعظم کو بلاؤں. فرمایا نہیں رہنے دیں. پھر خود ہی فرمایا میں عثمان کو بلاتا ہوں، عثمان کو بلاتا ہوں. سیدنا عثمان غنی آ گئے تو سیدہ عائشہ کہتی ہے میں نے عجیب منظر دیکھا، حضور دیر تک باتیں کرتے جنہیں بٹھا کے محبوب اکیلے میں بلا کے باتیں. کون اس شخص کی عظمت کو جانے. حضور نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا اللہ تمہیں قمیض پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے، صبر کرنا، اسے اتارنا نا تمہیں مرتبہ شہادت ملے گا، اسے اتارنا نا. حضرت عثمان کہنے لگے حضور آپ بس دعا کر دیں، آپ دعا کر دیں. ازواج پاک کہتی ہیں حضرت عثمان اٹھ کے چلے بھی گئے اور حضور دعا کرتے رہے یا اللہ میرے عثمان کو صبر دے، یا اللہ میرے عثمان کو. وہ چلے گئے ہیں اور حضور دعائیں کرتے جا رہے ہیں، دعائیں کرتے جا رہے ہیں. کیا بات ہے سیدنا عثمان. دوستو اتنے بڑے اجتماع میں 3 باتیں میں نے صرف آپ کی خدمت میں عرض کی اور اس خوبصورت ترین اور عظیم ترین شخصیت کے حوالوں کے ساتھ عرض کی. ایک تو اپنی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی، اس میں سنجیدگی لانی ہے. ہمیں ایک سنجیدہ قوم بننا، یہ ماحول نہیں بنانا کہ یہ قوم تو شاید سارا دن طنز و مزاح میں جیتی ہے، شوگر میلے اور میلے ٹھیلے ان کا مزاج ہے. سنجیدگی، سنجیدہ فکری، مزاج کا ٹھہراؤ، حسن، بردباری، حلیم الطبع ہونا، اس کو پیدا کرنا یہ حضرت عثمان کا دیا ہوا سبق ہے. اور دوسرا غرباء کی مدد، یتیموں کی مدد، مسکینوں کی مدد. اور تیسرا ہر وقت اور ہر دم
دل میں رسول پاک کا پیار. سیانے بندے تھے حضرت عثمان غنی. ایک دن وضو کر کے اٹھے تو مسکرانے لگے. مسند امام احمد میں موجود ہے. اب بندہ بلا وجہ ہنسے تو لوگ پریشان تو ہو جاتے ہیں. عثمان کیوں ہنس رہے ہیں؟ بات ہوگی. کہنے لگے کوئی بھی نہیں. ہنس کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگے ایک دن حضور وضو کر کے اٹھے تھے تو ہنسے تھے. میں تو فرض محبت ادا کر رہا ہوں, یہ کسی کی ادا ہے ادا کر رہا ہوں. پتہ کوئی نہیں کیا معاملہ, حضور ہنسے تھے لہذا ہم بھی ہنس دیے. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا, بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. تو حضور کا پیار اپنی زندگی میں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.